ایران اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے دیگر ممالک حتیٰ چین سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ خطے میں امریکہ کی سیکیورٹی چھتری میں لاتعداد سوراخ ہے۔ اب چھتری تحفظ کے بجائے مشکلات لانے کا سبب ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں ممالک امریکہ اور جاہر ممالک میں دخل کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان ممالک کو تشویش صرف اسرائیل کی ہے۔ امریکی صدر نے کہا سنا ہے ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی اب زندہ نہیں، لیکن سپریم لیڈر کی موت کی خبر افواہ ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کو فوجی اور معاشی طور پر مکمل شکست دے دی ہے، خارق جزیرے کا زیادہ تر حصہ مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ممکن ہے کہ خارق جزیرے پر صرف تفریح کے لیے چند بار اور حملہ کرے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں یا نہیں یہ بھی واضح نہیں ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز سے تیل لینے والے ممالک اس راستے کی سیکیورٹی خود یقینی بنائیں۔ امریکہ ان ممالک کے ساتھ بحری گزرگاہ کے تحفظ کے لیے تعاون کرے گا۔ ایرانی پاسدار انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق کے تحت حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا۔ خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات اور اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسدار انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق کے تحت حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا۔ پاسدار انقلاب کے مطابق سعودی عرب الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا، جہاں F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کی تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسدار انقلاب نے بتایا کہ 51واں حملہ شہید ابوالقاسم اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا۔ چین کے بعد روس نے بھی ایران کو انسانی امداد بھیج دی ہے۔ کینیا میں روسی سفارت خانے کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا روس کا ایک I-176 کارگو طیارہ 13 ٹن سے زیادہ طبی سامان لے کر آذربائیجان پہنچا، جہاں سے یہ امداد ایرانی حکام تک منتقل کی جائے گی۔ روسی وزارت ہنگامی حالات کے مطابق یہ امدادی کھیپ ادویات اور طبی سامان پر مشتمل ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے امریکہ کو فضائی راہداری دینے سے انکار کر دیا۔ سوئز حکومت کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران پر حملوں میں ملوث امریکی طیاروں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اقدام ہمارے غیر جانبدار پالیسی کے تحت اٹھایا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے مطابق انسانی اور طبی امداد سے متعلق پروازوں کو اجازت دی جا سکتی ہے، زخمیوں کی منتقلی اور غیر جنگی پروازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل برنی نے نتنیاہو کو جنگ کا ذمہ دار قرار دیا۔ وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی نے مشرق وسطی کی موجودگی کشیدگی صورتحال کے باعث حج پروازوں کو شیڈول معطل۔ بحر عرب میں ایرانی جہاز آئرز دینا پر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ دینا آج اسرائیل کے حملے کے پرامن مشن مکمل کر کے ایران واپس جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف حتمی کا بیان آ گیا۔ آئرز دینا کا نام اور حملے کی قربانی ایرانی بحری تاریخ میں جرأت کی علامت رہے گا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے کئی ماہ تک بھارت کو روس سے تیل نہ خریدنے پر مجبور کیا۔ اسلاموفوبیا کے تدارک کا عالمی دن، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمانوں کے خلاف نفرت ختم کرنے پر زور۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا اسلام امن، ہمدردی اور انصاف کا دین ہے، اسے انتہا پسندی سے جوڑنا لاعلمی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کو نفرت پھیلانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کرائسٹ چرچ سانحہ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا واقعہ تھا۔ اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ کی قرارداد عالمی سطح پر اہم قدم ہے۔ مذہبی تعصب اور عدم برداشت عالمی امن کے لیے خطرہ۔ پاکستان نے اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی اقدامات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات عالمی امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے خطرہ ہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی، مساجد پر حملے اور حجاب پہننے والی خواتین پر حملے تشویشناک ہیں۔ اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ میں خصوصی الیکٹری کی تقرری کی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن، دنیا بھر میں مسلمانوں کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ مسلمانوں کو ادارہ جاتی امتیاز اور معاشی محرومی کا سامنا ہے۔
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, जानिबदार इमिग्रेशन पॉलिसियों और प्रोफाइलिंग से मुसलमान मुतासिर हो रहे हैं। हर इंसान के लिए बरादरी और वक़ार यकीनी बनाने का अहद करना होगा। इंसानी हुकूक सब के लिए बरकरार होने चाहिए। मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। हुकूमत ने मिट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 358 रुपये 1 पैसा मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत 23 अरब रुपये सब्सिडी अदा करेगी। पेट्रोल पर फी लीटर 49 रुपये 63 पैसे और डीजल पर 75 रुपये 5 पैसे सब्सिडी देने का ऐलान। पेट्रोल पर 105 रुपये 37 पैसे और डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बरकरार। वजारत तवानाई के मुताबिक 14 मार्च से 20 मार्च तक कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान रेलवेज ने ईद उल फितर के मौके पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी, जबकि दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। रेलवे के मुताबिक तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। इसके अलावा चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। शमला पहाड़ी, माल रोड, लक्ष्मी चौक और चौबरजी में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में दिन भर वक्फे से बारिश का इम्कान है। लाहौर का दर्जा हरारत 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों सरगोधा, फैसलाबाद, कसूर और बहावल नगर में भी बारिश के बाद कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप बिजली की फराहमी मुअत्तल